اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ بنی اسرائیل کو وارننگ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا تھا اور ان سے کہہ دیا تھا کہ میرے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرنا۔ یہ ان لوگوں کی اولاد میں تھے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کرایا تھا۔ یقیناً نوح ایک شکر گزار بندے تھے۔ ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ تم روئے زمین پر 2 مرتبہ بڑا فساد مچاؤ گے اور بڑی طاقت حاصل کرو گے۔ پھر جب ان میں سے پہلی مرتبہ کے وعدے کے پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم پر زبردست جنگ کرنے والے اپنے بندے مسلط کریں گے جو علاقوں میں گھستے چلے جائیں گے اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ہم تمہیں ان پر پلٹنے کا موقع دیں گے اور مال اور اولاد کی خوب ریل پیل کریں گے اور تمہاری تعداد بڑھا دیں گے۔ پھر اگر تم اچھا رویہ اختیار کرو گے تو خود اپنے لیے اچھا کرو گے، اور اگر بدی کا رویہ اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ بھگتو گے۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آئے گا کہ جب تمہارے دشمن تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے اور مسجد میں داخل ہوں گے جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے، اور تمہارا سارا اقتدار تباہ کر دیں گے، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ اگر تم نے پھر سرکشی کی تو ہم تمہیں سزا دیں گے، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنایا ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت کریمہ کل بھی پڑھی گئی تھی۔ سورۃ الاسراء کی پہلی آیت سے تلاوت کی گئی تھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے آیت نمبر 8 تک، اور وہ آیات کریمہ یا یہ کہیے کہ وہ آیت کریمہ، وہ پہلی آیت سورہ اسراء کی جس کا تعلق واقعہ اسراء سے ہے، اور واقعہ اسراء کا مطلب یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، یہ واقعہ راتوں رات سیکنڈوں میں پیش آیا تھا، اور جبرائیل امین براق نامی سواری لے کر آئے تھے جس کا تذکرہ گزشتہ کل کی گفتگو میں کیا گیا۔ ایک واقعہ ہے جو اسراء کا ہے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا ہے، اور ایک واقعہ پھر مسجد اقصیٰ سے معراج نامی سواری کے ذریعے عالم بالا کے سفر کا ہے، جس سفر کی انتہا سدرۃ المنتہا تک ہوئی۔ تو معراج کا ابھی تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ معراج کا تذکرہ سورۃ النجم میں آیا ہے اور اسراء کا تذکرہ سورۃ الاسراء میں آیا ہے، اور سورۃ الاسراء میں
اس واقعے کا بہت اختصار کے ساتھ صرف ایک آیت کے اندر جو تذکرہ فرمایا گیا ہے، یہ جس پس منظر میں فرمایا گیا ہے وہ پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا جو یہودیوں کا مرکز سمجھا جاتا رہا، عیسائیوں کا مرکز سمجھا جاتا رہا، جہاں پر یہودی دعوے دار تھے کہ وہ ہماری جگہ ہے، عیسائی دعوے دار تھے کہ ہماری جگہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، اور جتنے بھی انبیاء حضرت آدم سے لے کر نبی آخر الزماں تک مبعوث کیے گئے تھے، سب کو عالم مثال میں وہاں جمع کر دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی عالم بالا کے سفر کے بعد نماز فجر کی امامت فرمائی، اور جو سفر راتوں رات آپ کا اس دنیا سے پہلے آسمان تک اور پھر 7ویں آسمان تک اور پھر اس سے بھی بلند مقام تک ہوا ہے، جو سورۃ النجم ہے اس میں اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور کسی قدر تفصیل سے تذکرہ ہے، اور سورۃ الاسراء میں کیونکہ وہ بحث نہیں چھیڑی گئی ہے اس لیے صرف ایک آیت میں اس کا ذکر ہے۔ گویا یہ بتانا ہے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کہ اب تمہارا دور ختم ہوتا ہے، اب دور محمدی شروع ہو رہا ہے، اب ختم نبوت کا اعلان کیا جا رہا ہے، اب تمام انبیاء کی سیادت کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، اور یہیں سے گویا اس بات کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ اب یہودیت اور عیسائیت کا جو سلسلہ تھا اس کو ختم کر کے اسلام کا دور شروع کیا جا رہا ہے، اور اسلام ہی اصلاً مذہب تھا حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، تمام انبیاء کا، تمام رسولوں کا، لیکن جنہوں نے مذہب میں تحریف کی اور کتابوں میں تحریف کی اور مذہب کا نام بدل دیا، کسی نے یہودا کی طرف منسوب کر کے اس کو یہودیت کہہ دیا، اور کسی نے مسیح کی طرف منسوب کر کے مسیحیت بنا دیا، اور کسی نے ناصرہ کے علاقے کی طرف منسوب کر کے اس کو نصرانیت بنا دیا۔ تو یہ جو عمل ہوا کہ شخصیت کی طرف یا علاقے کی طرف مذہب کو منسوب کر دیا گیا، یہ اللہ کے نظام کے بالکل برخلاف تھا، کیونکہ اللہ کی طرف سے مطالبہ یہ ہے کہ اس کی طرف نسبت ہو بس، لہذا اسلام کو محمدیت نہیں کہا جاتا۔ اس لیے جو لوگ محمڈنزم کہتے ہیں وہ جاہل قسم کے لوگ ہیں جن کو حقیقت اسلام کی نہیں معلوم۔ اسلام کے معنی ہے اللہ کے سامنے جھک جانے کے اور اللہ کے لیے حوالے ہو جانے کے۔ اسلام کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اس کا تعلق کسی شخص سے نہیں ہے، کسی ایک نبی سے نہیں ہے، کسی علاقے سے نہیں ہے، کسی زبان سے نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اسلام کے اندر ایک عالمیت ہے، ایک ہمگیریت ہے، اور اس کی نسبت اصلاً رب العالمین کی طرف ہے۔ تو گویا سورۃ الاسراء کے آغاز میں یہ بات بتانی مقصود ہے، اس زمانے میں جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، اور ظاہر ہے کہ مذہبی دنیا پر یہی غالب تھے، اور خاص طور پر عیسائیت کا ایسا غلبہ تھا کہ رومن امپائر ایک ایسا بلاک تھا جس نے آدھی دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، اور دوسری طرف پرشین امپائر، فارس کی وہ مملکت تھی جس نے آدھی مشرقی دنیا پر قبضہ کر رکھا تھا۔ یہ دنیا کی دو سپر پاور تھی، اور اس کے بعد پھر رومن امپائر کو پرشین امپائر پر بھی فتح حاصل ہو گئی تھی۔ اس طرح سب سے بڑی یک قطبی دنیا جو وجود میں آئی تھی وہ رومن امپائر کی تھی، اور ظاہر ہے کہ رومن امپائر عیسائیت کے ماتحت تھی۔ اس لیے جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کا تذکرہ کیا گیا، راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر احادیث میں تفصیل کے ساتھ واقعات بیان کیے گئے، اور ان میں ایک جو اہم ترین واقعہ ہے اسراء سے جس کا تعلق ہے وہ یہ کہ آخری نبی نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالمی امامت طے کر دی گئی، اور آپ کی امت کے لیے بھی عالمی قیادت طے کر دی گئی۔ جب یہ عمل ہوا
تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کو اس پس منظر کا تذکرہ بھی کرنا تھا کہ بنی اسرائیل سے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ چارج کیوں لیا گیا، یہ دولت کیوں چھینی گئی، ان کے جرائم کیا تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کو چارج دیا جاتا ہے تو اس کی نالائقی پر چارج لیا بھی جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اگر کسی کو تخت سلطنت پر متمکن کرتا ہے تو جب چاہتا ہے اس کو تخت سلطنت سے ہٹا دیتا ہے۔ تو وہی ہے جو مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیری میں لپیٹ کے پھینک دیتا ہے۔ تو اب وہ کیا پس منظر تھا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو یہ فیصلہ ہوا کہ اب اس مذہبی دنیا سے چارج لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کو عطا کر دیا جائے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بات کا آغاز اس سے فرمایا کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی، تورات دی تھی، اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اس کو ہدایت نامہ بنایا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ہدایت دے دی تھی کہ میرے علاوہ کسی پر بھروسہ مت کرنا، اور یاد دلا دیا تھا کہ نوح کی تم اولاد ہو، تمہارا سلسلہ نوح سے ملتا ہے، پھر نوح کا سلسلہ آدم سے ملتا ہے، اور نوح ایک شکر گزار بندے تھے۔ فرمایا گیا کہ ہم نے تم کو تورات اس لیے دی تھی کہ تمہارا راستہ صحیح ہو جائے، تم سدھر جاؤ، تمہارا عقیدہ صحیح ہو، تمہارے اخلاق صحیح ہو، تمہاری معاشرت صحیح ہو، تمہارے معاملات صحیح ہو۔ لیکن تم نے تورات کا مذاق اڑایا، تم نے تورات کو بالائے طاق رکھا، تم نے تورات پر عمل نہیں کیا، تم نے تورات کو تعویذ گنڈوں کے لیے استعمال کیا، تم نے تورات کے ساتھ سحر اور جادو کو بھی شامل کر دیا۔ ظاہر ہے کہ تمہارا بگاڑ جو ہے، اسی بگاڑ نے تم کو اس جگہ پہنچایا کہ جس کے بعد تمہارے لیے زوال طے کر دیا گیا۔ تو اب اسی تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل سے ہم نے یہ بات فیصلہ کن طریقے پر کہہ دی تھی کہ زمین میں یعنی دنیا میں، اور خاص طور پر اس خطے میں جہاں پر وہ آباد تھے، تم سخت ترین فساد مچاؤ گے، بدترین کرپشن میں مبتلا ہوگے، تم بے انتہا ظلم کرو گے اور جرائم میں ملوث ہوگے۔ اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ اللہ کا جو علم محیط ہے، ماضی اور حال و مستقبل کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے، اس اللہ کو معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اختیار دیا ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ کون کیا کرے گا اور کب کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات انہیں بتا دی گئی تھی کہ تم ایسا کرو گے اور تم کو بڑا اقتدار حاصل ہوگا، بڑی طاقت حاصل ہوگی، اور اپنی طاقت کے غرور میں اور اپنے اقتدار کے نشے میں تم جرائم میں ملوث ہوگے، اور جب تمہارے جرائم حد سے آگے بڑھ جائیں گے تو یاد رکھو کہ ہم تم پر ایسی قوم کو مسلط کریں گے اور ایسی حکومت تم پر دھاوا بولے گی کہ تمہارے گھروں میں وہ گھس جائیں گے، تمہارے علاقوں میں داخل ہو جائیں گے، اور تم کو پھر وہ تحقیق کریں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بات طے شدہ ہے، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے اور اللہ کا عذاب تم پر مسلط کیا جائے گا۔ پھر فرمایا گیا، پھر تاریخ کروٹ لے گی، پھر تم کو مواقع ملیں گے، پھر ان حالات سے تم گزرو گے، ہزاروں کی موت کے بعد، ہزاروں کے جیل جانے کے بعد اور علاقوں کے تباہ ہونے کے بعد پھر ایک عرصے تک ان حالات کے رہتے ہوئے دھیرے دھیرے تم کو موقع فراہم کیا جائے گا، اور پھر تم اپنے علاقے میں آباد ہو جاؤ گے، اور پھر تمہاری نسلیں آگے بڑھیں گی، اور پھر تم تمدن کی ترقیوں پر اترانے لگو گے، اور پھر تمہارے اندر غفلت پیدا ہونے لگے گی۔ حالات پھر دوبارہ جب تم اپنے ماضی کو بھلا دو گے اور سبق نہیں لو گے اور بگاڑ میں پھر مبتلا ہونے لگو گے، تمہارے پاس دولت بھی آ جائے گی اور تمہاری تعداد بھی بڑھ جائے گی اور تمہیں اقتدار بھی حاصل ہو جائے گا، تو اس وقت پھر تم غلط اقدامات میں ملوث ہو گے،
اور جب تمہاری طرف سے غلط فیصلے ہوں گے اور غلط کام کرو گے اور پھر اپنی ماضی کی وہ مجرمانہ تاریخ دہراؤ گے تو پھر ہم ایسے لوگ تم پر مسلط کریں گے جو تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے اور تمہارے معبد میں پھر وہ داخل ہو کر سب کچھ تباہ و برباد کر دیں گے، تمہارے شہر کو ویران کر دیں گے، تمہاری چیزوں کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کا رحم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ تم اگر مومن ہوگے، نیک عمل کرو گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوگے، لیکن اگر اپنی برائیوں کو دہراؤ گے تو پھر اللہ کا عذاب بھی دہرایا جائے گا۔ یہ دو واقعات ہیں جن کا تذکرہ ان آیات کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے، اور اس طرح فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جب کہی تھی تو مستقبل کے بارے میں کہی تھی۔ ایسا نہیں ہوا کہ واقعات پیش آ گئے اور ان کا تذکرہ قرآن میں ہو رہا ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ ہم نے یہ بات طے کر دی تھی کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، تم روئے زمین پر اور اپنے علاقے میں 2 مرتبہ بڑا فساد مچاؤ گے، بڑا بگاڑ پیدا کرو گے، بڑے سخت کرپشن کے شکار ہوگے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑا اقتدار تم کو ملے گا اور تم اپنی بڑائی کے نشے میں مبتلا ہوگے۔ تو یہ دو جو واقعات ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا اور جن اسباب کے تحت ان واقعات کا پیش آنا طے پایا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں عدل و انصاف کا پیمانہ ہے اور اللہ رحم فرماتا ہے۔ جب انسان ایسے کام کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا مستحق باقی نہ رہ جائے اور اب صرف عذاب کا وہ مستحق ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ تو یہ جو 2 واقعات ہیں تاریخ میں، یہ کب پیش آئے؟ جن واقعات کا تذکرہ حضرت موسیٰ سے فرما دیا گیا تھا، تورات میں فرما دیا گیا تھا، جن کا فیصلہ پہلے سے ہو گیا تھا اور اس طرح ہو گیا تھا کہ جب یہ بگاڑ ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ سزا ملے گی۔ اب اس بگاڑ کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں تورات کو پڑھنا ہوگا۔ تورات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تورات میں جو انبیاء کرام کے صحیفے ہیں، حضرت یرمیاہ کا جو صحیفہ ہے، حضرت یسعیاہ کا جو صحیفہ ہے، حضرت حزقیل کا جو صحیفہ ہے اور زبور کا جو حصہ ہے، اس میں مستقبل میں ہونے والے واقعات کا تذکرہ ہے اور اس طرح کہ اے اسرائیل کی اولاد، تمہارا بگاڑ اتنا ہو گیا ہے کہ زمین تمہارے جرائم سے بھر گئی ہے، تم اتنا بگڑ چکے ہو کہ تم کو یاد نہیں رہا کہ تم نبیوں کی اولاد ہو، تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ تم کس رخ پہ جا رہے ہو۔ اب آپ ذرا حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے سنیے کہ وہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے، یعنی اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے ان قوموں کو، یعنی مشرک قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسے کہ خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے، بلکہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا خون بہایا۔ اس لیے خدا کا قہر اپنے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث یعنی بنی اسرائیل سے نفرت ہو گئی اور اس نے ان کو قوموں کے قبضے میں کر دیا اور ان سے عداوت رکھنے والے ان پر حکمران بن گئے۔ یہ الفاظ زبور میں آئے ہیں، باب کا نمبر 106 ہے اور جو آیات ہیں وہ آیت نمبر 34 سے نمبر 41 تک ہے۔ حضرت داؤد کی زبان سے یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں۔ بعد میں جو دوسرا واقعہ ہوا ہے اس سلسلے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی زبانی پیشین گوئیاں فرمائی گئیں، دھمکیاں دی گئیں، وعیدیں سنائی گئیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں، بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ یہ انجیل متی کی عبارت ہے
انجیل متی کے باب نمبر 24 میں آیت نمبر 3 میں یہ عبارت بولی گئی ہے۔ انجیل لوقا میں آیا، اے یروشلم کی بیٹیوں میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رو، کیونکہ دیکھو وہ دن آتے ہیں جب کہیں گے کہ مبارک ہیں بانجھیں اور وہ پیٹ جو نہ جنے اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا۔ اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو، اور ٹیلوں سے کہیں گے کہ ہمیں چھپاؤ۔ یہ انجیل لوقا کا باب نمبر 23 ہے اور آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 30 تک کی عبارتیں ہیں۔ اس طرح کی جو تنبیہات ہیں اور جو وعیدیں ہیں اور جو پیشن گوئیاں ہیں وہ زبور میں بھی ہیں، اور حضرت یسعیاہ کے صحیفے میں بھی ہیں، اور حضرت یرمیاہ کے صحیفے میں، اور حضرت حزقیل کے صحیفے میں ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اور حضرت یسعیاہ کی زبانی فرمایا گیا، خطا کار گروہ، بدکاری سے لدی ہوئی قوم، بد کرداروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ برگشتہ ہو گئے۔ تم کیوں زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھانا چاہتے ہو؟ حضرت یسعیاہ نبی کے صحیفے کے باب نمبر 1 میں آیت نمبر 4 اور 5 میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بعد میں واقعہ پیش آنے والا تھا دوسرا، اس کے بارے میں فرمایا۔ متی کے باب نمبر 23 میں یہ ارشاد فرمایا گیا، اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تو نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے۔ مزید یہ فرمایا، یہ آیت نمبر 37 اور 38، اور فرمایا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرا نہ دیا جائے۔ باب 24 کی آیت نمبر 2 ہے۔ اور اسی طرح حضرت مسیح نے انہی اسرائیلیوں کو خطاب کر کے یہ بات بھی فرمائی تھی جو گزر چکی کہ اے یروشلم کی بیٹیوں میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو۔ بہرحال جن حالات اور واقعات کی طرف توجہ دلائی جا رہی تھی اور بگاڑ کے نتیجے میں جو ہونے والا تھا، اس کے بارے میں عام طور پر مفسرین کا یہ کہنا ہے، اور بائبل کے لٹریچر سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ جس پہلے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ 586 قبل مسیح میں پیش آیا، جب عراق کے تاجدار بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہزار افراد کو گرفتار کر کے عراق کے جیلوں میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا، پوری تاریخ کا سب سے بھیانک واقعہ ہے، جس میں ان کے خون سے ہولی کھیلی گئی اور بیت المقدس کے ہر علاقے میں خون ہی خون بہہ رہا تھا، پھر ہزار کو بھیڑ بکریوں کی طرح عراق کی طرف کھدیڑ دیا گیا۔ تو یہ واقعہ جو پیش آیا 586 قبل مسیح میں پیش آیا۔ جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے، وہ تقریباً حضرت عیسیٰ سے 1500 سال پہلے تھے، اور اس وقت سے تنبیہات کی جا رہی تھی، اور جو نبی برپا ہو رہے تھے 6 صدی میں، 7ویں صدی میں، 8ویں صدی میں، بنی اسرائیل کے انبیاء ہمیشہ بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے، ڈراتے تھے اللہ کے عذاب سے اور پکڑ سے، کہ اگر تم نے اللہ کی بات نہ مانی اور پیغمبروں کی باتیں تسلیم نہ کی تو پھر اللہ کی طرف سے سخت ترین عذاب آئے گا۔ اور اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے
تو وہ چاہے کافر قوم کو مسلط کرے، مشرکوں کو مسلط کرے، وہ یہی کہتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہوتی کہ میں نے اپنے بندوں کو مسلط کیا۔ یہاں سے بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے اب امت مسلمہ کے لیے۔ امت مسلمہ کو قیامت تک رہنا ہے، اور جب یہ واقعات سنائے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ ہم ان واقعات کو تنبیہ کے لیے، عبرت کے لیے سناتے ہیں۔ لہذا امت مسلمہ سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مضبوطی سے کتاب و سنت کو تم تھامے رہے تو ہم تم کو عزت دیں گے، فروغ دیں گے، لیکن اگر تم نے اس سے اعراض کیا تو تم پر قومیں مسلط ہوں گی، ہم مسلط کریں گے، تاتاریوں کو مسلط کر کے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجوا دیں گے، کبھی صلیبیوں کو مسلط کریں گے اور تمہارے ہاتھ سے بیت المقدس چھین لیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے جو تنبیہات ماضی کی اقوام کو فرمائی گئی ہیں وہ سب مسلمانوں کے لیے ہیں، یعنی مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ ہوگا، اگر جیسے انہوں نے کیا ویسے ہی ہم کریں گے، اگر وہی جرائم ہم نے اختیار کیے تو ان جرائم کے نتیجے میں ہم کو بھی سخت ترین سزائیں ملیں گی۔ تو پہلے واقعے کے بارے میں عام طور پر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ عراق کے حاکم بخت نصر نے جو حملہ کیا تھا فلسطین پر، اور خاص طور پر یروشلم پر اور بیت المقدس پر، اور سب کچھ تباہ کر دیا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی پہلے واقعے کا جو تذکرہ ہے اس سے مراد 586 میں بخت نصر کے قبضے کا ذکر ہے، اور دوسری مرتبہ جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وہی حضرت عیسیٰ کے جن کے خلاف بنی اسرائیل نے جب سے وہ پیدا ہوئے مہم چھیڑی، جب حضرت مریم پر الزام لگایا اور مریم کو کوسا اور کاٹا، اور حضرت عیسیٰ جو مریم کی گود میں تھے جب معجزانہ طریقے پر بنی اسرائیل سے گفتگو فرمانے لگے، جس گفتگو سے وہ حیران ضرور ہوئے لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی، اور پھر دھیرے دھیرے حضرت عیسیٰ جوانی کو عمر کو پہنچے، اور بنی اسرائیل کے جرائم پر جب انہوں نے تنقید شروع کی تو اب ان کو مارنے اور ان کو ختم کرنے کی مہم شروع کر دی گئی، لیکن حضرت عیسیٰ کھل کر تنقید کرتے رہے، اور جب ان سے کچھ نہ بنا تو انہوں نے رومن امپائر میں حضرت عیسیٰ کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ یہ دیش دروہی ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو گرفتار کیا گیا، اور پھر ان کو صولی گاہ لے جایا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، آسمان پر منتقل کر دیا، اور ان کی شکل اور شباہت ایک دوسرے شخص کو دے دی جو بڑا یہودی غنڈہ تھا، اور اسی کو صولی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ سمجھا گیا کہ یہی مجرم ہے اور اسی کے خلاف کورٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو متنبہ کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ تمہارے جرائم کے نتیجے میں تم کو سخت ترین سزا ملے گی۔ وہ سزا سن 70 میں رومی شہنشاہ ٹائٹس کے ذریعے ملی، جس نے بنی اسرائیل کا بیت المقدس کے اور القدس کے علاقے میں ایسا خون بہایا کہ ماضی کی بڑی بڑی جنگیں بھی جو ہیں اس کے سامنے مات ہو گئیں۔ بہرحال جو یہودیوں کے جرائم تھے آج بھی وہ جرائم چل رہے ہیں، اور ان جرائم کے نتائج ظاہر ہے کہ اسی طرح سامنے آتے رہیں گے جس طرح ماضی میں آئے، لیکن یہ مسئلہ یہودیت یا عیسائیت سے متعلق نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اپنے بندوں سے متعلق۔ جو بھی بندے اللہ کی نافرمانی کریں گے اور اللہ کی کتاب کو کنارے ڈال دیں گے، ان کے ساتھ وہی ہوگا جو یہودیوں کے ساتھ کسی دور میں ہوا تھا۔ بہرحال حضرت یرمیاہ نبی جو کچھ اپنی کتاب میں جو تورات میں شامل ہے، ان کے جو صحیفے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، یہودیوں کی شرارتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، بدکاریوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے جرائم کیے ہیں۔ ایک موقع پر تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، اور یرمیاہ نبی کی طرف جو صحیفہ منسوب ہے اس میں کہا گیا، رب الافواج یوں کہتا ہے، اس لیے کہ تم نے میری باتیں نہ سنی، دیکھ میں اتر کے سارے گھرانوں کو اور اپنے خدمت گزار
شاہ بابل بنو قد نظر کو بلا بھیجوں گا۔ قرآن پاک میں عباد لنا کی تعبیر استعمال کی گئی، ہمارے بندے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے بندے تو کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، تو کسی کو بھی اللہ مسلط کر دے، کسی پر کر دے۔ اور قرآن پاک میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سزا اس طرح بھی دے سکتا ہے کہ تمہارے اندر خانہ جنگی کرا دے، اور اس طرح بھی دے سکتا ہے کہ تم پر دشمن مسلط کر دے، اور اس طرح بھی دے سکتا ہے کہ آسمان یا زمین سے کوئی عذاب نازل کر دے۔ تو اس لیے یہ جاننا چاہیے کہ سزا کس طرح مل رہی ہے، کس کو مل رہی ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے، اور قرآن پاک میں جو تنبیہات کی گئی ہیں مسلمانوں کو وہ یاد رہنی چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں اور جنگوں کے بارے میں اپنی حدیثوں میں جو ارشاد فرمایا، اور محدثین کرام نے کتاب الفتن والملاحم میں ان کا تذکرہ کیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ نے پیشین گوئیاں کی، حضرت یرمیاہ نے کی، حضرت یسعیاہ نے کی، حضرت حزقیل نے کی، حضرت موسیٰ نے کی۔ جس طرح انہوں نے پیشین گوئیاں کی اور تنبیہیں کی اور وعیدیں سنائیں، ویسے ہی ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کو وہ وعیدیں سنائی ہیں کہ دو چیزیں میں نے تمہارے درمیان چھوڑی ہیں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہے تو گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب و میرا طریقہ کار، اور دو بھاری امانتیں تم میں چھوڑی ہیں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہے تو گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ یہ باتیں آپ نے اسی لیے ارشاد فرمائی تھی کہ امت ادھر ادھر نہ ہو اور مضبوطی سے حق کا دامن تھامے رہے۔ حضرت یرمیاہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کے بندوں سے کہہ رہے ہیں۔ کسی وقت بنی اسرائیل اس کے مخاطب تھے، آج کے دور میں مسلمان اس کے مخاطب ہیں۔ دیکھیے حضرت یرمیاہ کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، میں ایسا کروں گا کہ ان کے درمیان خوشی کی آواز اور خرمی کی آواز، دولہے کی آواز اور دلہن کی آواز، چکی کی آواز اور چراغ کی روشنی باقی نہ رہے، اور یہ ساری زمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی، اور یہ قومیں 70 برس تک بابل کے بادشاہ کی غلامی کریں گی۔ اور ایسا ہوگا، خداوند کہتا ہے کہ جب 70 برس پورے ہوں گے، میں بابل کے بادشاہ کو اور اس کی قوم کو اور کسدیوں کی سرزمین کو ان کی بدکاری کے سبب سزا دوں گا، اور میں اسے ایسا اجاڑوں گا کہ ہمیشہ تک ویران رہے۔ حضرت یرمیاہ کے صحیفے باب نمبر 25 آیت نمبر 9 سے 12 تک یہ موضوع بیان کیا گیا ہے۔ مزید دیکھیے، فرماتے ہیں خداوند نے صہیون کی بیٹی کو اپنے قہر کے ابر تلے چھپا دیا، اس نے اسرائیل کے جمال کو آسمان پر سے زمین پر پٹک دیا، اور اپنے قہر کے دن اپنے پاؤں رکھنے کی کرسی کو یاد نہ کیا۔ خداوند نے یعقوب کے سارے مکانوں کو غارت کیا اور رحم نہ کیا، اس نے اپنے قہر میں یہودا کی بیٹی کے قلعوں کو ڈھا دیا، اس نے انہیں خاک کے برابر کر دیا، اس نے بادشاہت اور اس کے امیروں کے ناپاک کیا، اس نے بادشاہت اور اس کے امیروں کے اپنے قہر شدید میں اسرائیل کا ہر ایک سینگ بالکل کاٹ ڈالا۔ بہرحال پہلا حملہ جو بخت نصر کا، جو عراق کا حاکم تھا، 586 قبل مسیح میں ہوا، اور اس کے بعد ایک طویل عرصے تک جیلوں میں رہنے کے بعد، عراق کے جیلوں میں جو بنی اسرائیل کے لوگ رہے اور جو مار دیے گئے، تورات کا ہر نسخہ جلا دیا گیا، عبادت خانوں کو ملبے میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر اللہ کا کرم ہوا، ایک طویل عرصے کے بعد جب یہ بے کسی کے عالم میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہ خورس کو یہ توفیق دی کہ اس نے عراق پر حملہ کیا، اور عراق کی جو حکومت تھی اس کو ختم کر کے رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کو اب شہر القدس یروشلم جانے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ جائیں اور اس کو دوبارہ
آباد کریں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ 539 میں پیش آیا، یعنی ایران کے بادشاہ نے عراق کے بادشاہ کے خلاف جو کارروائی کی ہے وہ 539 کی ہے، اور اس کے بعد اس کارروائی کے نتیجے میں دھیرے دھیرے وہ حالات پیدا ہوئے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس پہنچے، اور چونکہ جس وقت بیت المقدس کی تباہی ہوئی تھی اس وقت قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت عزیر جب وہاں گزرے تو کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس شہر کی تباہی کے بعد اب اللہ کیسے اس کو زندہ کرے گا؟ تو قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ نے ان پر موت طاری کر دی، 100 سال تک وہ کہیں نہ کہیں پڑے رہے اور کسی کو معلوم نہیں تھا، شہر ویران ہو چکا تھا، کوئی گزر بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا تھا، اور یہ وہ دور تھا کہ جب وہ ایران کی حکومت سے مدد لے کر، خسرو کی مدد سے عراق کے جیلوں میں جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کو رہا کروا سکے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر بیت المقدس کی، شہر القدس کی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا جو بالکل تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ بہرحال جو حالات تھے، جو واقعات تھے جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سخت ترین عذاب آیا، اس میں واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے ہر طرح کے جرائم کیا، اخلاقی جرائم، معاشرتی جرائم، معاملاتی جرائم، یہاں تک کہ شرک کیا، یہاں تک کہ وہ فلسطین کے مشرکوں کے شرک میں ملوث ہوئے، اور انہوں نے اپنی دیویاں بنا لی اور اپنے دیوتا بنا لیے، اور جس طرح مشرکوں کے یہاں ان کی پوجا پاٹ ہوتی تھی، یہ پوجا پاٹ ان لوگوں میں پیدا ہو گئی جن کو توحید کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا، ان کا یہ حال ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پھر اللہ کا غضب بھڑکنا تھا اور سخت ترین سزا ان کو ملنی تھی۔ بائبل کی کتاب قضات میں، جو ججز سے متعلق کتاب ہے، اس میں فرمایا گیا اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے، اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو انہیں ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے گردا گرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے، اور خداوند کو غصہ دلایا، وہ خداوند کو چھوڑ کر بعل اور استارات کی پرستش کرنے لگے، اور خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا۔ جب اسرائیل پر خداوند کا قہر بھڑکا تو پھر اسرائیل جس طرح تباہی کا شکار ہوا ہے، اور جو بربادی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد اس پر مسلط ہوئی ہے، جب ان میں ایسی تفریق ہوئی تھی کہ ایک دھڑے کا کیپٹل یروشلم تھا اور ایک دھڑے کا کیپٹل سامریہ کا علاقہ تھا، اور وہ خود آپس میں بھی خانہ جنگی میں ملوث تھے، اور ان کا اتحاد پارا پارا ہو گیا تھا۔ اس وقت کے جو حالات تھے ان حالات میں ہر طرح کا بگاڑ اس قوم کے اندر پیدا ہوا، اور اس کا ہی پھر یہ نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے حاکم کو ان پر مسلط کیا، جس نے ان کو تباہ کر دیا اور پورے شہر القدس کو ملبے میں تبدیل کر دیا۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو موقع ملا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان اسباب کو استعمال کرواتا ہے جو اسباب انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور یہاں پر صورتحال یہ ہوئی کہ بابل کی سلطنت کو زوال ہوا 539 قبل مسیح میں۔ ایرانی فاتح سائرس، جس کو خورس یا خسرو بھی کہتے ہیں، بابل فتح کر لیا، اور دوسرے ہی سال اس نے فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی عام اجازت ہے۔ اس کی بنیاد پر پھر دھیرے دھیرے القدس کا شہر آباد ہونا شروع ہوا، اور پھر 448 میں ایک جلا وطن گروہ کے ساتھ حضرت عزیر یہودیہ پہنچے،
اور شاہ ایران نے ایک فرمان کی روح سے ان کو اس کا مجاز کیا کہ تو اپنے خدا کی اس دانش کے مطابق جو تجھ کو عطا ہوئی ہے حاکموں اور قاضیوں کو مقرر کر، تاکہ دریا پار کے سب لوگوں کا جو تیرے خدا کی شریعت کو جانتے ہیں انصاف کریں، اور تم اس کو جو نہ جانتا ہو سکھاؤ، اور جو کوئی تیرے خدا کی شریعت پر اور بادشاہ کے فرمان پر عمل نہ کرے اس کو بلا توقف قانونی سزا دی جائے۔ یہ کتاب عزرا میں باب نمبر 8 آیت نمبر 25 اور 26 میں بیان کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایران کے اس حاکم کی مدد کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو عراق کے جیلوں سے رہائی ملی، اور دوبارہ پھر شہر القدس آباد ہونا شروع ہوا، لیکن دھیرے دھیرے پھر وہ صورتحال پیدا ہوئی، پھر وہ بربادی شروع ہوئی کہ جس بربادی نے اب دوسرے عذاب کے لیے ان کو تیار کر دیا۔ اور یہ عیسائیوں کی تاریخ میں، یہودیوں کی تاریخ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مکابیوں کی تحریک جس اخلاقی اور دینی روح کے ساتھ اٹھی تھی وہ بتدریج فنا ہو گئی، اور اس کی جگہ خالص دنیا پرستی اور بے روح ظاہر داری نے لے لی۔ آخر کار ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، اور انہوں نے خود رومی فاتح پومپئی کو فلسطین آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ پومپئی 63 قبل مسیح میں اس ملک کی طرف متوجہ ہوا، اور اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے یہودیوں کی آزادی کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن رومی فاتحین کی یہ مستقل پالیسی تھی کہ وہ مفتوح علاقوں پر براہ راست اپنا نظم و نسق قائم کرنے کی بنسبت مقامی حکمرانوں کے ذریعے سے بالواسطہ اپنا کام نکلوانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے فلسطین میں اپنے زیر سایہ ایک دیسی ریاست قائم کر دی، جو بالآخر 40 قبل مسیح میں ایک ہوشیار یہودی ہیرود نامی کے قبضے میں آئی۔ یہ شخص ہیرود اعظم کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی فرما روائی پورے فلسطین اور شرق اردن پر 40 قبل مسیح سے 4 قبل مسیح تک رہی۔ اس نے ایک طرف مذہبی پیشواؤں کی سرپرستی کر کے یہودیوں کو خوش رکھا، اور دوسری طرف رومی تہذیب کو فروغ دے کر اور رومی سلطنت کی وفاداری کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کر کے قیصر کی بھی خوشنودی حاصل کی۔ اس زمانے میں یہودیوں کی دینی اور اخلاقی حالت گرتے گرتے زوال کی آخری حد کو پہنچ گئی، اور پھر بہرحال وہ وقت بھی آیا جس میں عیسائیوں کے ہاتھوں پھر یہودیوں کا جو خاتمہ ہوا۔ یہودیوں نے جس طرح حضرت یحییٰ پر ظلم کیا تھا اور حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا تھا، اور ان کے اندر ذرا رمق تحریک کی پیدا نہیں ہوئی، پھر حضرت عیسیٰ کے خلاف انہوں نے تحریک چلائی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کو سولی پر چڑھا دیں، جس میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اب یہ جو دور گزرا، اس دور کا جو نتیجہ نکلا ہے کہ یہودیوں اور رومیوں کے درمیان سخت کشمکش شروع ہوئی، اور 64 اور 66 عیسوی کے درمیان یہودیوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر کار رومی سلطنت نے ایک سخت فوجی کارروائی کے ذریعے سے اس بغاوت کو کچل ڈالا، اور سن 70 میں ٹائٹس نے بزور شمشیر یروشلم کو فتح کیا۔ اس موقع پر تاریخ میں جو کچھ لکھا گیا ہے، یعنی جو تاریخ یورپین تاریخ ہے اور ببلیکل کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا، تاکہ ایمفی تھیٹروں اور کولوسیموں میں ان کو جنگلی جانوروں سے پھڑوانے اور شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بننے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یروشلم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر کے پیوند خاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا مٹا کہ 2000 برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ ملا، اور یروشلم کا ہیکل مقدس پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکا۔ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو سنانے کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج ہر طرف خبر ہے کہ اب اسرائیل جو اس وقت اپنے جرائم کے عروج پر ہے، اور جو کمزور اور نہتے فلسطینیوں پر اپنی طاقت آزماتا ہے،
ہزار کو وہ شہید کر چکا ہے، اور ہزار اس کے جیلوں میں ٹارچر کے شکار ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ جتنے بھی آس پاس عرب ممالک ہیں ان کی گردنوں پر اس نے اپنا جوتا رکھ دیا ہے، اور ہیکل سلیمانی یا ہیکل دجالی کی تعمیر کا اب انتظار ہے۔ مسجد اقصیٰ کو ڈھا دینے کے لیے پوری تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں۔ جو منظرنامہ یہودیوں کا تھا آج وہ منظرنامہ عربوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے، کہ ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے اور ان کے لاکھوں آدمی شہید کیے جا رہے ہیں۔ صرف سیریا میں ابھی 8-10 سال کے اندر 12 لاکھ لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، اور 50 لاکھ کے قریب پناہ گزین ترکی میں ہیں، اور لاکھوں پناہ گزین اردن میں ہے، لبنان میں ہے، اور مختلف ملکوں میں ہے۔ جو بات یہودیوں کے خلاف ہوئی تھی، اور ان کے کہیں پر 33,000 لوگ مارے گئے، کہیں پر 1,33,000 مار دیے گئے، مسلمانوں کے لاکھوں افراد 15 لاکھ عراق میں ختم کیے جا چکے ہیں، اور 12 لاکھ سیریا میں ختم کیے جا چکے ہیں، اور 20,000 کے قریب مصر میں مارے جا چکے ہیں، اور 60,000 کے قریب مصر کی جیلوں میں ہیں، اور 50-60 ہزار افراد نیک اور صالح اچھے لوگ سعودیہ کی جیلوں میں ہیں، اور اسی طرح ہزاروں افراد امارات کی جیلوں میں ہیں۔ دوبارہ وہ منظرنامہ ہے جس پر حضرت یرمیاہ، حضرت یسعیاہ، حضرت حزقیل نبی اور دیگر انبیاء نے وعیدیں سنائی تھی بنی اسرائیل کو کہ تمہارا خاتمہ ہو جائے گا، خدا تم پر رحم نہیں کرے گا، تم پر دوسری قوموں کو مسلط کر دیا جائے گا۔ آج انبیاء نہیں ہیں لیکن علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ جو کام انبیاء کرتے تھے وہ علماء کو کرنا ہے، اور جو علماء حق ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے وعیدیں سنائی تھیں اور ڈرایا تھا کہ یہ انجام تمہارا ہونا ہے، آج علماء کو بھی یہی بات کہنی ہے کہ سن لیں، آل سعود بھی سن لیں، اور آل نہیان بھی سن لیں، اور مصر کا سیسی مجرم بھی سن لیں، اور اسی طرح وہ تمام جرائم پیشہ سن لیں جو صلیبیوں کی ماتحتی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے پیروں میں نذرانے ڈال رہے ہیں تاکہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں، اور تاکہ فلسطینیوں کو فلسطین سے بالکل نکال دیں، اور تاکہ ان کا قبضہ مکمل ہو اور دجال کا ظہور ہو، جس کے لیے وہ ہیکل بنانا چاہتے ہیں، اور وہ ہیکل دراصل مسجد اقصیٰ کی جگہ پر بنانا چاہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے گا۔ اور اس مسجد کی شہادت کے انتظام میں جو سینچری ڈیل کی گئی ہے عربوں اور یہودیوں کے درمیان، اس میں یہی طے ہے کہ اب دجال کی تیاری ہونی ہے، اور تعلق یہودیوں کے ساتھ قائم کرنا ہے، اور جو ان کے منصوبے ہیں اور سازشیں ہیں ان میں حصہ بننا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر ماضی میں انبیاء کرام یہ کہتے تھے کہ خدا تمہیں پھاڑ دے گا، تمہارے ملکوں کو ملبے میں تبدیل کر دے گا، وہ تم پر رحم نہیں فرمائے گا۔ اور پھر تاریخ نے وہ مثالیں پیش کی جو سب محفوظ ہیں، جو محفوظ تاریخ کا حصہ ہیں۔ بالکل یاد رکھا جائے، ہوش میں اگر نہیں آئے، اگر یہ جزیرۃ العرب کی حکومتوں کے افراد ہوش میں نہیں آئے تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، ان کی بڑی بڑی ملٹی سٹوری بلڈنگیں اور ان کے قصر ملبے میں تبدیل ہو جائیں گے، اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کی لاشیں پڑی ہوں گی، اور بے شمار انسان جیلوں میں جائیں گے۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جو تیار ہے، جس کی تمہید کے لیے یہ مجرم و ظالم حکام لگے ہوئے ہیں۔ یہ کہنا فریضہ ہے، جیسے ماضی میں انبیاء کرام کا فریضہ تھا، آج امت مسلمہ کے ذمہ ہے، اس کے علماء پر یہ لازم ہے کہ وہ ان حقائق کو کھول کھول کر بیان کریں، اور اس معاملے میں کسی حقیقت کا کتمان نہ کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بات کو سخت نہ کیا جائے، ان سے زیادہ مجرم، ان سے زیادہ بے حیا اور ان سے زیادہ بے شرم کوئی نہیں ہے۔ جس طرح ان انبیاء نے ابھی آپ کے سامنے نصوص پڑھ کے میں نے سنا ہے جنہوں نے سخت الفاظ میں تنبیہات کی، آج بھی علماء کو حقائق کے بارے میں سخت الفاظ میں تنبیہات کرنی ہوں گی تاکہ کسی پر بھی کوئی چیز مخفی نہ رہنے پائے اور حق بالکل واشکاف ہو کر اور کھل کر سامنے آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔